الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر یوم صدیق اکبر کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ قرآن پاک کی تقریباً 13 آیات حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئیں، اور بے شمار احادیث مبارکہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 3 خواہشوں کا اظہار فرمایا۔ حبب الی من الدنیا ثلاث، کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے پہلی بات یہ پسند ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہ سے چہرہ رسول کو دیکھتا رہوں، اور یہ خواہش حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر پوری ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ سفر میں، حضر میں آپ کے ساتھ رہے اور دیکھتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر تھے، دروازہ کھولا اور دروازے میں کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا، اور وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق، آپ آئے تھے اور دروازے میں کھڑے ہو کر واپس چلے گئے اور کچھ گفتگو نہیں کی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے بھوک نے کئی دنوں سے ستایا تھا، فاقہ کی حالت میں تھا، اور جب میں اپنے بھوک مٹانے آیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میری بھوک مٹ گئی۔ یہ صحابہ کی کیفیت تھی۔ اگر صحابہ کے اوپر تھکاوٹ، تکلیف، پریشانی ہوتی، فوراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے، تو آپ کا چہرہ انور کو دیکھتے ہی صحابہ کی وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی، پریشانی دور ہو جاتی، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین خوشحال ہو جاتے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ اور پھر بالخصوص ہجرت کی رات غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اور 3 راتیں اکیلے تنہا اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لٹا کر 3 دن اور 3 راتیں پیغمبر کا دیدار کرتے رہے۔ تو یہ بھی اعزاز حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اور دوسری آرزو حضرت بکر صدیق کی یہ تھی، وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رسول اللہ، کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ مال میرا ہو اور میں پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے، اور تجارت ان کا پیشہ تھا۔ اور جب اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم ابو بکر صدیق کے پاس موجود تھے، اور وہ سارے کے سارے
دین اسلام کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے، اور غریبوں یتیم و مسکینوں پہ خرچ کر دیے۔ 35,000 درم ہجرت تک خرچ کیے، اور ہجرت کے وقت 5,000 درم آپ کے پاس تھے۔ تو اس طرح اپنا مال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں خرچ کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے لیے چندے کی اپیل کی صحابہ سے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپیل کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا گھر کا سارا مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر گئے۔ فرمایا کہ ایک سوئی اور دھاگا میں نے دیوار کے ساتھ لٹکا رکھا تھا، اور ہاتھ پھیر کر اس سوئی کو تلاش کرتے رہے کہیں یہ نہ رہ جائے، اور وہ بھی لا کر پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور غزوہ کے اندر اپیل کی، چندے کی اپیل کی، تو اس وقت ابوبکر صدیق خالی ہاتھ تھے، گھر میں مال کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ابوبکر، جو تو نے اپنے جسم پر قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، کہ اس لباس کو بازار میں فروخت کر کے اس کی اشرفیاں لا کر پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ٹاٹ کا لباس پہنا، بوریا کا لباس پہنا، اور وہ قیمتی لباس اتار کر بازار میں فروخت کر کے اس کی اشرفیاں لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے، انسانی شکل میں آئے، اور جبریل امین نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، تو نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ ابوبکر صدیق نے تو اس لیے پہنا کہ وہ اپنا قیمتی لباس بازار میں فروخت کر کے اور اس کی اشرفیاں لا کر میری خدمت میں پیش کی ہیں، اور تو نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق آپ کے یار غار کی، ابوبکر صدیق کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ آج صرف میں نے نہیں، آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ آسمان پہ 70,000 فرشتوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک میرے محبوب کے یار نے اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے تو اس کی سنت کو، اس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور تیسری خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی پیغمبر کے عقد میں آئے، پیغمبر کے نکاح میں آئے، اور یہ خواہش بھی اللہ نے پوری فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور پھر یہ ام المؤمنین کے وقت کی مجتہدہ محدثہ تھیں کہ بہت ساری روایات احادیث مبارکہ کی ام المؤمنین کے ذریعے سے اس امت تک پہنچی، اور بالخصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاندانی یا وہ ازواجی زندگی، جو گھر کی چار دیواری کے اندر کے جو معمولات تھے، وہ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس امت تک پہنچے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی، اللہ نے ان تینوں کو پورا فرمایا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 22 جمادی الثانی کو ان کی وفات کا دن ہے، اور میری آپ تمام حضرات سے، شامل ناظرین سے گزارش ہے کہ کم از کم ہم اپنے بچوں کو کہ حضرات اکابرین، حضرات صحابہ اکرام کے کارناموں سے ان کو روشناس کرائیں، اور ان کو بتلائیں کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام پہنچا ہے، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم مسلمان ہیں، اور یہ وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس امت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ملی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اس دنیا کے اندر صحابہ کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔